اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا آخری سلام. میں نہیں ہوں. میں نے بچپن سے نعتیں پڑھی ہیں. میرا تعارف نعت خواہ کے ہے. مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے عمران خان کی مخالفت کی, جو سب کے سب لوگ مل کر عمران خان کے ساتھ مل کے میری ایسی تیسی کر رہے ہیں. مجھے پتا ہے میرے زیادہ لوگ کتنے پیٹے ہیں شام. میں تو اس کی کردار کشی بچا رہا تھا. میں تو کہہ رہا تھا اس کی کردار کشی نہ ہو, یا الٹا میری کردار کشی ہو گئی. میں نے 54 بچوں کو گھر بھیجا. میں نے 54 بچوں کو جو گمشدہ سے میں نے ان کو گھر بھیجوایا. میں نے گیتا کو انڈیا بھیجوایا. میں نے 8 لوگوں کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ لگوائے. میں نے کئی بچوں کے دل کا سراغ بند کرایا. خوش کا سلا پاکستان مجھے یہ ملا ہے. شاید اس لیے بھی کہ میں مہاجر ہوں. کبھی کبھی سوچتا ہوں, لیکن اب آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. میں نے جو کچھ کرنا تھا میں نے کر دیا. میں نے لودرا کی ایک بچی کو گاؤں سے اٹھا کر اس کو عزت دی تھی, ذلت نہیں دی تھی. ذلت کا انتخاب اس نے خود تنسیق نکاح کا دعویٰ کر کے اس میں جھوٹے الزامات لگا کیے. کسی بھی اینکر نے یہ نہیں پوچھا کہ میں اگر مارتا ہوں تو کوئی تو نشان ہوگا. میں نہیں مارتا کسی کو. میں نے اپنے بچوں میں ہاتھ نہیں اٹھایا کبھی. میں اگر مارتا ہوں تو صرف اپنے کالج, میرا اپنا بچی جو محمود عبد الوہاب ان پہ ہاتھ مارتا ہوں, بس ایسی مذاق میں. رات بھر کل میری کچھ بے چینی گزری. ایک صاحب خواب میں تشریف لائے. میں ان کا نام آپ کے سامنے لینا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اس پاکستان کو, چلے جاؤ یہاں سے. تو بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں. آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی. پھر تو آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا. جس طرح میم بنائے وہاں سے سارے میمرز کو کبھی برا نہیں ہنستا رہے. اس کا مذاق اڑانا چاہتے وہ آپ نہیں ملے گا. میں نے کبھی میمرز کو برا نہیں کہا. خوش رہتے وہ خوش رہیں. وہ ان سے مذاق کرتے میں ان سے مذاق کرتا ہوں. عامر لیاقت حسین جا رہا ہے پاکستان سے ہمیشہ کی. کہاں کدھر میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا. سوچے میں اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. میں نمبر 1 نمبر 2 تو ہوں نہیں. میں تو رمضان آپ کے لیے شروع کی سے مجھے کیا ضرورت تھی. میں اپنے روزے اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھتا جب زندہ تھے, یا پھر بشرا بچوں کے ساتھ رکھتا جب تک وہ لوگ تھے, یا پھر طوبہ کے ساتھ رکھتا جب تک وہ تھی. کچھ لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی پہلی بیوی بہت اچھی تھی. آپ میرے دل سے پوچھیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے. آپ مشورے مت دیں. کوئی بھی انسان 20 سال کے بعد شادی کرتا ہے تو شوق سے نہیں کرتا, تکلیف سے کرتا ہے. میری دوسری بیوی اچھی تھی, یہ مجھے مشورہ مت دیں جو رات میں چھوڑ کر چلی گئی. میری بیوی نے حجاب کیا, اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے, لیکن میری وجہ سے حجاب کیا اس نے. میں نے ماحول اس کو ایسا دیا تھا کہ جہاں اس نے حجاب کیا. اس کے گھر کا یہ ماحول نہیں تھا. آج وہ حجاب کرتی ہے, اللہ اس کے حجاب کو سلامت رکھے, وہ سلامت رہے. میں نے اپنی دوسری بیوی کو عزت و احترام دیا, وقار دیا. آج وہ ترقی کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ سے ترقی دی. میں نے کبھی جبر نہیں کیا. اگر میں جبر کیا ہوتا تو پھر طوبہ بھی حجاب کر رہی ہوتی, میری بیٹی دعا بھی حجاب کر رہی ہوتی. جب میں جبر کرتا ہی نہیں تو میں کسی کو باندھوں گا کیسے. لیکن آپ لوگوں نے ایک جھوٹی ویڈیو دکھا کر جس میں اپنا آپ کو خود باندھ رہی ہے. کیا کوئی باندھتے وقت اپنی ویڈیو بھی بنواتا ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے کہا میں انہیں باندھا. اس نے الزام لگائے, آپ نے ان الزامات کو پرووک کیا. 22 سال میں نے پاکستان کو دیے. 22 سال. اس سے پہلے پاکستان کی قیام میں میرے نانا نے کردار ادا کیا, جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا. بہت اچھا سلوک کیا آپ نے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ.
میری کمزوری نہیں ہے کہ میں رو رہا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں رو رہا، میں اس وقت ساتھ ساتھ دل میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، کیونکہ بے شک مجھے اسی پر بھروسہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں یا میں خدا کو نہیں مانتا. جو خدا کو نہیں مانتا وہ پھر کس کو مانتا ہے؟ میں نے یہ الزام بھی سہ لیا. جس کی زبان پہ ہر وقت ہو سبحان رب العظیم سبحان رب العالی سبحان رب العظیم سبحان رب العالی، اس کو کہہ جا رہے ہیں کہ جس نے 5 حج کی ہو اس کو کہا جا رہا ہے خدا کو نہیں مانتا. کسی نے گردن سے پکڑ کر اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا. وہ جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی، جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی. میں نے اس دن کے بعد سے جب سے وہ گئی ہے یہاں سے میں نے فون تک نہیں کہہ رہی ہے مجھے دھمکیاں دیتے ہیں. میرا گھر ایسا گھر ہے 21 خداداد کالونی کراچی. وہاں بھی ملازم بیٹھے ہوئے، میں ان سے 2 مہینے سے نہیں ملا. جا کے پوچھئے کہ میرے گھر سے کوئی کھائے بغیر واپس نہیں جاتا. میں چاہے جن حالات میں بھی ہوں میرے گھر سے کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جاتا. اے عالم آن لائن کے دیکھنے والے تمام حضرات، مجھ کو بتائیں کہ کیا میں نے آپ لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں سکھایا؟ کیا وہ لوگ آخر اعتراف کریں گے کہ جو انہوں نے مجھے دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی؟ کیا میں نماز پڑھنے سے کسی کو روک سکتا ہوں جو کہ ابھی شروع سے ہی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو روزے رکھنا نہیں سکھایا؟ کیا کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیسا انسان ہے جو لوگوں کو تو نماز کی تلقین کرتا ہے اور تم کو نماز سے روک رہا ہے؟ اس نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا. کہاں سے سکھاؤں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جس کو زبانی یاد ہو قرآن نہیں سکھائے گا. جب اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ حجرات کی آیت ہے، صحابہ کرام، میں اس وقت آیت پڑھ رہا تھا اور یہ سیاستدان آیت بتانے کی کوشش کر رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ شرابی کی زبان ایسی نہیں ہوتی، یا عائش کرنے والے کی زبان ایسی نہیں ہوتی. قرآن جاری نہیں ہوتا اس کی زبان پر، قرآن اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، رسول کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا. آتا ہے تو اس طرح آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے تو جتنی میری کردار خوشی کرنی تھی کر دی. میری ماں کو آپ لوگوں نے قبر میں جتنا تڑپانا تھا تڑپا دیا. اس ملک کے لیے میری تمام خدمات کو آپ نے چولہے میں ڈال دیا. ایک ایسی لڑکی کی کہنے میں آ کر جس کا انٹرویو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تنسیق نکاح کا دعویٰ کیا تھا، میں عدالت میں چلا آیا تھا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا آخری